چیئرمین تحریک انصاف جناب عماد خان صاحب، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے فیصل ملک صاحب آپ کو اور آپ نے جو نئی تنظیم لانچ کی ہے انصاف پروفیشنل فورم، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اٹس اے گریٹ آئیڈیا، میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے، اور جیسے کہ جہانگیر خان نے کہا ہے اور جیسے اسد عمر نے کہا ہے، اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ، اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج پاکستان کا جتنا بھی ذی شعور طبقہ ہے اس بات پر اتفاق کر چکا ہے کہ یہ ملک جس انداز سے چل رہا ہے اس انداز سے مزید نہیں چل سکتا، اور اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی، اگر ہم نے اپنے طریقے نہ بدلے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ماضی میں ہو چکا ہے، مستقبل میں ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اب فیصلہ ہم یہ کرنا ہے کہ ہم کیا ایک درست سمت کروٹ لینا چاہتے ہیں، یا اسی ڈگر پر، جس ڈگر پر ملک چل رہا ہے اسی پر کاربند رہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنی ذاتیات سے بالاتر ہو کر، اور یہاں اس کمرے میں جیسے جہانگیر خان کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس چوائسیز تھیں، ہمارے پاس کرسی بھی تھی، ہمارے پاس پارلیمنٹ میں سیٹس بھی تھیں، اور ہم اس کمفرٹ میں رہ سکتے تھے، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مزید یہ لگژری ہمارے پاس نہیں رہی، اور ہمیں سمت درست کرنی ہے، اور ہمیں اس شخص کے ساتھ اور اس تحریک میں شامل ہونا ہے جو پاکستان بچانے نکلی ہے۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے آج ہیں اور ہم اس جماعت میں شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سے 6 دہائیاں پہلے بر صغیر میں ایک شخصیت ابھری جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی کیفیت کو جانچا اور کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تصور پیش کیا جس کو منٹو پارک لاہور میں کہتے تھے، آج مینار پاکستان جہاں کھڑا ہے، اس نے ایک تصور رکھا، اور 7 سالوں کے قلیل عرصے میں اس نے بکھری ہوئی قوم کو جمع کیا، اپنی قیادت میں ان کو ایک سمت دی، ایک گول دیا، ایک منزل دی، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اسے لبیک کہا، اور 7 سالوں میں they achieved their objective، وہ حصول پاکستان تھا۔ اس ڈاکیومنٹری میں جو آپ نے دیکھی، قائد کی قیادت تھی، لوگوں کو اس پر اعتماد تھا، اس کی انٹیگریٹی پر، اس کے قول اور فعل پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، اور قوم اس کے ساتھ جڑ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ تنزلی کی طرف بڑھتے گئے، اور ہم گرتے گرتے اس حد تک گر گئے کہ آج ہم صبح پاکستان بزنس کاؤنسل کے سامنے تحریک انصاف کی ٹیم گئی، اور وہاں پاکستان کی جو اکانومی کو چلا رہے ہیں لوگ، اور جن کی ایک رائے ہے، صاحب رائے حضرات نے ہمیں یہ کہا کہ آج پاکستان کو ایگزسٹنشل خطرہ ہے، باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ ہماری معیشت، ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے ڈیٹیریٹ کر چکے ہیں، ہم پروفیشنلزم سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ آج ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اب وہی کیفیت ہے۔ 47 میں کیفیت کیا تھی؟ قوم کے پاس وسائل نہ تھے، قیادت تھی، ویژن تھا۔ آج کیا ہے؟ پاکستان دیوالیہ ہونے کو ہے، پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہے، آج قیادت ہے، ایک سوچ ہے، ایک جماعت ابھر رہی ہے جو پھر آپ کو پکار رہی ہے کہ آئیے کھڑے ہوئیے۔ اس کے لیے، اپنے لیے۔ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ We have an enlightened self-interest in what we are doing، اور اس enlightened self-interest کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تحریک انصاف پکار رہی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آئیے ہماری صفوں میں شامل ہو جائیے، ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ذہنوں کی ضرورت ہے۔ اور خواتین و حضرات، جب بھی کوئی جماعت تیاری کے بغیر اقتدار میں آتی ہے تو وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی، اور لوگ مایوس ہوتے ہیں۔
ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں, ڈیلیوری ہو نہیں پاتی, قوم مایوس ہوتی ہے اور پھر وہ شارٹ کٹس تلاش کرتی ہے, اور ہم نے مختلف شارٹ کٹس تلاش کیے. پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے, ہم نے ہر نظام اپنایا ہے, فرام بیسک ڈیموکریسی ٹو شورا. ہم نے ہر ایکسپیریمنٹ کیا ہے, فرام پریزیڈنشل سسٹم ٹو پارلیمنٹری ڈیموکریسی. Nothing worked. Why? Because we were not prepared. We had not done the homework. اور اس ہوم ورک کے لیے سیاستدان پر سے جاتا ہے, اور وہی جو سول سروس کو ملتی ہے, کچھ بیوروکریسی, اور جو کہ ڈیٹریٹ کر رہی ہے, اس کی بھی وہ کیفیت نہیں جو آج سے 6 دہائیاں پہلے تھی یا 60s میں تھی. آج وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کی کیپیسٹی بھی شرنک کر رہی ہے. اس کے تابع ہو جاتا ہے, وہ سبق پڑھاتے ہیں اور وہ سبق پہ عمل کرتا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے پاس, سیاسی جماعتوں کے پاس اپنے تھنک ٹینکس نہیں ہوتے, اپنے پروفیشنلز نہیں ہوتے. یہ فورم میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک امید کی نئی کرن ہے کہ اس میں پروفیشنلز آئیں گے اور یہاں مختلف ایریاز کے ایکسپرٹیز جو ہیں وہ تحریک انصاف سے منسلک ہوں گے. اور انشاءاللہ جب تحریک انصاف کا اقتدار آئے گی تو جو بیوروکریسی ہمیں کہہ رہی ہوگی, ہم اسے کاؤنٹر چیک کریں گے اپنے پروفیشنلز کے ساتھ کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, اور اس کو جب ہم سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم صحیح پالیسیز مرتب کر سکیں گے, اور پاکستان کو اس دلدل سے ہم باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے. پروفیشنلز کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہماری اتنی کمزور تعلیمی نظام کے باوجود پاکستان میں ہیومن ریسورس کیپٹل کی کمی نہیں ہے. آج بھی بہت اچھے پروفیشنلز موجود ہیں, اور انشاءاللہ تحریک انصاف آنکھ رکھتی ہے, اور انشاءاللہ ہماری یہ پالیسی ہوگی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اور اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ملک میں تبدیلی آئے گی. ہمیں آپ کے فورم کی رہنمائی چاہیے ہوگی, ہمیں آپ کی گائیڈنس چاہیے ہوگی. تھینک یو فیصل فار پٹنگ دس فورم ٹوگیدر. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے سندھ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ نے اس کا آغاز کیا ہے. امیڈیٹلی پنجاب میں اس کی نقل ہونی چاہیے, اور اس قسم کا فورم پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, ہر صوبے میں ہونا چاہیے, اور ہر صوبے میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف سے منسلک ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ مل جل کر ہم تحریک انصاف کے کارواں میں شامل ہوگا, اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ایک بہتر پاکستان آپ کو دیں گے. شکریہ.